بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، آج کی جو ویڈیو ہے وہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو کہ ایم اے انگلش کا پیپر ہے 3، اس کا ناول ہے، جین ایسٹن کا لکھا ہے. تو سب سے پہلے جین ایسٹن کا تعارف. تو ویورس، جین ایسٹن ایک انگلش ناولسٹ ہیں اور ان کی زیادہ تر جو موضوع ہے وہ عورتوں کی شادی، ان کی ڈیپینڈنس اور ان کی سیکورٹی ہے. دسمبر 16، 1775 یو کے میں پیدا ہوئی ہیں اور جولائی 1817 کو فوت ہو گئی ہیں. تو ویورس، آج کا جو ہمارا سبق ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بچیوں کی شادی کے بارے میں ہے. تو اس کے جو ناول کا موضوع ہے وہ ہے شادی. تو ابھی مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام ہیں جین، الزبتھ، میری، کٹی اور لیڈیا. یہ لوگ لانگ بورن کے ایک دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں اور ہر ماہ کی طرح مسز بینٹ کو دن رات اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے کے بارے میں فکر رہتی ہے. اور جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ اور معقول اچھی آمدن والا نوجوان مسٹر بنگلے ان کے ہمسائے میں آ کر آباد ہوا ہے، وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہے جیسے باقی مائیں ہوتی ہیں اور فوراً اپنی کسی ایک بیٹی کی اس سے شادی کے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے. مسٹر بنگلے اپنی 2 بہنوں مس کیرولین بنگلے اور مسز ہرٹسبرٹ بنگلے اور اپنے ایک دوست ہے مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں آ کر رہنے کے لیے آیا ہے. یہ جو سب لوگ ہیں اور بینٹ خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، ایک ڈانس پارٹی یا بال پارٹی کہتے ہیں منعقد ہوتی ہے، اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. مسٹر بنگلے کے جو دوست ہیں مسٹر ڈارسی، اس کی جو شخصیت ہے وہ تمام لڑکیوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے. دوسری طرف جو مسٹر بنگلے ہے وہ ایک ہنس مکھ اور ملنسار آدمی ہے اور سب خواتین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. وہ خاص طور پر جو جین بینٹ ہے مسٹر بینٹ کی بیٹی، اس کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. جب مسٹر بنگلے ڈارسی کی توجہ الزبتھ کی طرف کراتا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا ہے تو مسٹر ڈارسی کیا جواب دیتا ہے؟ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے متاثر کر سکے. ڈارسی اور مسٹر بنگلے کے درمیان یہ جو گفتگو ہوتی ہے الزبتھ اسے سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف ایک پریجوڈس تعصب پیدا ہو جاتا ہے. ابھی مسٹر ڈارسی کیا ہے؟ وہ پرائڈ ہے اور الزبتھ کیا ہے؟ وہ پریجوڈس ہے. دونوں ہیرو ہیروئن ہیں. دوسرا مسٹر بینٹ اپنی اس ابتدائی جو کامیابی ہوتی ہے کہ جی یہ کم از کم دونوں میں لنک ہو گیا ہے، خوش ہوتی ہے. وہ جین کو بنگلے کے ملنے کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع پیدا کرتی ہے. جین کو مس کیرولین بنگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے. جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک کیریج میں جاتی ہے، برس ہو رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کو ماں بھیجتی ہے تاکہ وہ واپس نہ آ سکے. اور چنانچہ الزبتھ کو اس کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہے. اسی دوران ڈارسی کا رویہ بھی الزبتھ کے ساتھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے. ڈارسی بھی موجود ہوتا ہے چونکہ ادھر، لیکن الزبتھ کو ایک ناقابل اعتبار اور مغرور سمجھتی ہے. کہتی ہے یہ جو ڈارسی ہے یہ بڑا مغرور ہے. مسٹر بنگلے کی بہنوں کو ڈارسی کی جو الزبتھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے یا محبت ہے وہ اچھی نہیں لگتی اور وہ الزبتھ کو ڈارسی کی نظر میں گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. جب مسٹر بینٹ وہاں آتی ہے مسز بینٹ تو وہ اپنے یعنی بیٹی کو ملنے کے لیے تو اپنے رویے سے خاصے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور عامیانہ گفتگو کرتی ہے، جیسے مطلب فری ہو جانا.
چنانچہ جو بنگلے کی بہنیں ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ اتفاق ہو گیا۔ ابھی ایک نیا ٹرن آ گیا ہے کچھ عرصے کے بعد، مسٹر کولن، جس کو مسز بینٹ کو خوف ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی مطلب ہو جائے یا مسٹر بینٹ فوت ہو جائیں تو ساری جائیداد مسٹر کولن کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ اس وقت کے حساب سے یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو مسٹر کولن مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے، وہ وہاں آتا ہے۔ چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے مسٹر بینٹ کی جائیداد کا وارث مسٹر کولنز کو ہونا ہے، یا یہ بھی بن سکتا ہے۔ مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے اور ایک امیر ترین خاتون ہے لیڈی کیتھرین ڈیبورا، اس کے کی سرپرستی میں ہے، اور جو ڈارسی کی آنٹی ہے۔ ابھی دوسرے کیا ہے، وہ جو لیڈی ہے وہ ڈارسی کی آنٹی بھی ہے۔ مسٹر کولنز ہر وقت لیڈی کیتھرین کے گیت گاتا رہتا ہے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی پرستی کر رہا ہے، اور وہ شادی کا خواہش مند بھی ہے، اور چاہتا ہے کہ بینٹ کے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ جب وہ اپنی یہ خواہش مسز بینٹ سے کرتا ہے تو مسز بینٹ اسے فوراً کہتی ہے کہ جین کی بنگلی تو مسٹر بنگلے سے ہو چکی ہے، یا ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ الزبتھ کی طرف توجہ کرے یا اس کو ذہن میں رکھے۔ لیکن الزبتھ جو ہے نا مسٹر کولن کو پسند نہیں کرتی، اور وہ شادی کی جو دعوت ہے وہ ٹھکرا دیتی ہے۔ مسز بینٹ اس پر خاصی لہدے کرتی ہے، لیکن الزبتھ کہتی نہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، ایک نیا ٹرن، الزبتھ کی ملاقات ایک فوجی افسر ہے مسٹر ویکم سے ہو جاتی ہے۔ مسٹر ویکم سے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو پہلے بھی الزبتھ کے ذہن میں تھا کہ ڈارسی اچھا نہیں ہے، وہ دکھا چکا ہے اپنا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ اس وجہ سے اسے وراثت میں ایسا نہیں ملا۔ ویکم کی جو باتیں ہیں ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کے تعصب میں یا پریجڈس میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ مسٹر بنگلے کا جو خاندان ہے وہ جو چھٹی گزارنے آیا تھا واپس چلا گیا ہے۔ اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کولنز الزبتھ کی دوست شارل لوکاس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ شارل لوکاس کا شادی کے بارے میں یہی خیال ہے جیسے مسٹر بینٹ کا ہے کہ جی شادی کا مقصد ہوتا ہے معاشی تحفظ۔ شادی کے بعد الزبتھ کی جو دوست ہے شارل لوکاس اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ چونکہ مسٹر کولنز لیڈی کیتھرین کی اسٹیٹ پری پادری ہے، اس لیے وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا ہے۔ یعنی پھر اب دیکھتا کیا ہے کہ جی وہ جو جدھر مسٹر کولن رہ رہا ہے وہ اس کی آنٹی ہیں، تو وہ ڈارسی تو ملنے آتا ہے۔ یوں الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات دوبارہ ہو جاتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ کی طرف سے ایک بھرپور کشش محسوس کر رہا ہے، لیکن الزبتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اس دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل فیٹز ولیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا۔ ڈارسی اسی دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ الزبتھ غصے سے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ اٹ مینس کہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کو جین اور بنگلے کے درمیان میں بھی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ڈارسی اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے، ڈارسی کو الزبتھ کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیل سے آگاہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے تمام جتنے بھی غلط فہمیاں دور کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا، اور اسے ویکم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص ویکم کیا ہے، فراڈ ہے اور اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورگانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کے اسٹیٹ
पेम्बर भी जाती है। वहाँ जाकर उसे मालूम होता है कि डार्सी एक रहमदिल और अच्छा इंसान है। डार्सी उन्हें वहाँ गर्मजोशी से मिलता है। एलिज़ाबेथ डार्सी की बहन जॉर्जिया से भी मिलती है और उसकी शख्सियत से मुतासर होती है। तो आगे क्या होता है जी, इस तरह एलिज़ाबेथ का तसब है और डार्सी का तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। यानी एक की तरफ प्रेजुडिस है, दूसरी का क्या है, प्राइड है, और दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान क्या होता है, एलिज़ाबेथ को जैन का खत मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि उनकी बहन लीडिया जो सबसे छोटी थी विक्रम के साथ भाग गई है। इस खबर से एलिज़ाबेथ परेशान हो जाती है कि अब उसकी शादी डार्सी से कभी नहीं हो सकेगी। एलिज़ाबेथ का अंकल मिस्टर गार्डियंस लीडिया और वेकम को तलाश कर लेता है। वेकम ने लीडिया से शादी के लिए रकम का मुतालबा किया है कि आप मुझे ये मतलब देंगी तो मैं शादी करूंगा, लेकिन डार्सी यहाँ एक शरीफ इंसान का किरदार अदा करता है। अभी रोल देखे डार्सी क्या किरदार अदा करता है, और वो विक्रम को उसके कर्जे की रकम अदा करने की पेश करके लीडिया से शादी करने पर आमादा कर लेता है। एलिज़ाबेथ को तमाम हकायक बाद में लीडिया और मिस्टर गार्डियंस के ज़रिए पता चलते हैं कि किस तरह डार्सी ने कुर्बानी देकर बेनेट ख़ानदान को बदनामी से बचा लिया। इसके बाद क्या होता है जी, बिंगले जैन से मिलने आता है और मिस्टर बेन से भी जैन का हाथ मांग लेता है। यूं बेंगले और जैन की मंगनी हो जाती है। फिर एक दिन लेडी कैथरीन बेनेट के घर आती है और वो एलिज़ाबेथ पर जोर देती है कि वो डार्सी से शादी न करे, क्योंकि अभी उसके अपना ख्याल है, क्योंकि वो डार्सी की शादी अपनी बेटी से करना चाहती है जो हम पल्ला ख़ानदान है। लेकिन एलिज़ाबेथ इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इस पर वो एलिज़ाबेथ को बुरा भला कहती है। अभी देखिए वो जो उसकी आंटी है वो भी ये कह रही हैं, अभी उसका भी प्रेजुडिस है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, डार्सी एलिज़ाबेथ का रिश्ता मिस्टर बेन से मांग लेता है। इस तरह काफ़ी गलत फहमियों से गुजरने के बाद डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। डार्सी, एलिज़ाबेथ और जैन बिंगले की शादी कामयाब हो सकती है, जबकि लीडिया और विक्रम की शादी एक बुरी शादी की मिसाल है। इन तमाम शादियों की तरजीह के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कामयाब शादी के लिए मोहब्बत और एक दूसरे को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वो शादी जो सिर्फ माशी ज़रूरियात और ज़ाहिरी खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाए कामयाब नहीं होती। तो व्यूअर्स, नाउ टेक केयर, लुक एट द स्क्रिप्ट, look at summary, क्वेश्चन आंसर एंड कैरेक्टर्स इन डिटेल। तो पेपर हल करने का व्यूअर्स एक गाइडलाइन है कि अभी जो इसमें वीडियो में हिंट्स हैं, तो आपने इसी पेपर के कोई 2-3 नोट से 1-2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेने हैं और उनको बार बार मिलना मतलब लिखना है। तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं वो सेम होते हैं और उन क्वेश्चन में लाजमी कोटेशंस आपने लिखनी है। टेक केयर।